بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو کل کا ولاگ نہیں ڈال سکی کیونکہ نیٹ کا کل بہت ایشو تھا، جس کی وجہ سے آپ کی اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور آج کے ولاگ کے ساتھ ہمارا ویڈنگ سیریز چل رہا ہے، اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ ہر شادی کا مقصد صرف ساتھ رہنا نہیں ہوتا، بلکہ خوشی، محبت، سمجھداری سے زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی ٹپس کے بارے میں، ایسے کامیاب اور خوشگوار شادی کے جو کچھ اہم راز ہیں، ان رازوں پر بات کریں گے جو ہر کپل کو معلوم ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ نیولی میرڈ ہیں، آپ کی شادی ہونے والی ہے، یا آپ اپنی شادی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ بہت اچھی ویڈیو ہے، بالکل سکپ مت کیجیے گا، بہت اچھے اچھے پوائنٹس ہیں، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ نے پھر اپنے پوائنٹس میں، اپنے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو ان میں سے کون سا پوائنٹ اچھا لگا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی کامیاب ہو، لیکن صرف چاہنے سے تو کام نہیں چلتا نا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کامیاب شادی کے کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹپس، بہت زیادہ امپورٹنٹ راز، بہت زیادہ کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہم اور آپ شیئر کریں گے، اور ہم جو بھی یہ ویڈیو دیکھائے گا اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور آپ کو بہت اچھے اچھے پوائنٹس اس میں ملیں گے، جس سے آپ اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ سیکھوں گی، اور ہم سب مل کر اپنی زندگیوں کو، اپنی میرڈ لائف کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور خوشگوار بنا سکیں گے۔ اور خاص طور پر میری بچیاں جن کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں، وہ ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے نا، یہ ایک گفٹ سے کم نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عزت اور ادب کی۔ ہر رشتے کی بنیاد عزت ہوتی ہے۔ شادی میں اگر عزت نہیں تو محبت بھی نہیں۔ دھیرے دھیرے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے لائف پارٹنر سے بات کرتے وقت ہمیشہ تمیز اور احترام کا لحاظ رکھیں۔ یہ صرف بیویاں نہیں، صرف شوہر نہیں۔ یہ کہے کہ بیوی کہے کہ صرف شوہر پر عزت واجب ہے، یا شوہر کہے کہ صرف بیوی پر، ایسا نہیں ہے۔ یہ دو پہیے ہوتے ہیں، میاں بیوی گاڑی کے، تو یہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں نے ہی، شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی، اپنے ہم سفر کو عزت کے ساتھ مخاطب کرنا ہے، عزت کرنی ہے اور عزت کروانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسری بات اگر ہم کریں، جو ہمارا دوسرا امپورٹنٹ اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جذبات، فرسٹریشن، خوشی، غم، ہر چیز اوپنلی ڈسکس کرتے ہو نا اپنے لائف پارٹنر سے، تو مس انڈرسٹینڈنگ کم ہوتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی رشتے کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے۔ اپنی باتیں کیا کیجئے، اپنے دل کا حال بتایا کریں۔ آپ ظاہر ہے شادی کے بعد، شادی سے پہلے جو بیٹیاں ہوتی ہیں، اسپیشلی لڑکیوں کی میں بات کروں، تو ان کے لیے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں۔ ان کی فرینڈز ہوتی ہیں، ان کی امی ہوتی ہیں، ان کی بہنیں ہوتی ہیں، ان کی بھابیاں ہوتی ہیں، ان کی کزنز ہوتی ہیں، جس سے وہ اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی ہیں۔ لیکن شادی کے بعد ان کی زندگی کا محور، ان کی زندگی کا مرکز صرف اور صرف ان کا شوہر ہوتا ہے۔ تو پھر ان کو اپنے شوہر سے ہر بات ڈسکس کرنی چاہیے، ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اور شوہروں کو بھی اپنی بیوی سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، اور اپنی بیوی کی فیلنگز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک دوسرے کو جب ہم بات کریں گے، خاص طور پہ میاں بیوی، تو پھر وہ ایک دوسرے کو سمجھ بھی سکیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے شروع سے کیا کرنا ہے، مائی ٹو بی برائڈز، آپ کے لیے، کہ آغاز سے ہی نا آپ یہ نہ کہیں یہ تمہارا اور یہ میرا تمہارا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ہونا چاہیے۔ آپ اور آپ کے ہسبینڈ اور جس فیملی میں آپ جا رہی ہیں، اس فیملی کو بھی اپنائیں۔ دیکھیں، کوئی بھی لڑکا آسمان سے ڈائریکٹ اتر کے تو نہیں آیا ہوتا نا، جیسے آپ نہیں اتری ہوتی۔ جیسے آپ کے لیے آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار امپورٹنٹ ہے، ایسے لڑکی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ لڑکی کو جانا پڑتا ہے ایک فیملی میں، اور اس کو اس فیملی میں گھل مل کر رہنا پڑتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ اسلام میں نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کی جائے، یا اسلام میں جوائنٹ فیملی کا تصور نہیں ہے، یا اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے اپنے جو ان لاز ہیں ان کے کام کیے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے یا نہیں ہے، اس بات کو تو آپ پس پوچھ ڈال دیں۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کے بھی حقوق کا خیال رکھو۔ آپ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھے
اتنے زیادہ حقوق بتائے گئے کہ مجھے لگا کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں بھی حصہ دار قرار نہ دے دیا جائے۔ تو جو اسلام، جو ہمارا دین پڑوسیوں کے حقوق پر اتنا زور دیتا ہے، تو کیا وہ ایک گھر میں رہنے والے آپ کے شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرنے کا نہیں کہتا ہوگا؟ اس لیے آپ نے اپنی طرف سے اپنے سارے فرائض ادا کرنے ہیں۔ آپ اگر ماں باپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آگے ماں باپ ہیں، ان کو ماں باپ والی رسپیکٹ دینی ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اگلا کیا کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھو، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو میری بیٹیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا کہ آپ اپنے معاملات صحیح کریں گے نا اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دے گا۔ میری پھپھو ہیں، وہ بڑی پیاری ایک بات کرتی ہوتی ہیں کہ جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے نا، یا لڑکیاں جب بیاہ کر اپنے گھر جاتی ہیں، تو ان کو ایک طرح سے ٹوٹ کر بالکل مٹی بن کر دوبارہ جوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی، میں مانتی ہوں لڑکیوں کو زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لڑکیوں کو زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور 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 آپ کی نیتوں کا، آپ کی قربانیوں کا ضرور اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ آغاز سے ہم تم نہیں کہنا، یہ میرا اور یہ تمہارا نہیں، ہمارا۔ جہاں آپ جا رہی ہیں وہ گھر آپ کا ہے، آپ کے شوہر کے، جہاں شوہر کی ساری چیزیں آپ کی ہیں، وہاں شوہر کے رشتہ دار، شوہر کے بہن بھائی، شوہر کے ماں باپ بھی آپ کے ہیں۔ اس لیے بچوں، اپنے دلوں کو کھلا کرنا ہے، کھلا، وسعت دل سے، وسعت نظر سے ساری چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر دوسری بات بہت امپورٹنٹ جو ہمارا ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ رشتے وقت اور احساس کے محتاج ہوتے ہیں۔ شوہر ہو یا بیوی ہو، ایک دوسرے کو وقت دیجیے، اور یہ خاص طور پہ جو شوہر ہوتے ہیں نا، جو ہمارے جو لڑکے ہیں، میرے جو بیٹے ہیں، ان سے، میرے بھائیوں سے میں یہ بات کروں گی کہ اپنی بیویاں جو اپنا سب کچھ آپ کی خاطر چھوڑ کر آئی ہیں، انہیں وقت بھی دیں اور ان کا احساس بھی کریں۔ صرف وہ دو ہی چیزیں تو آپ سے مانگتی ہیں، ایک آپ کا وقت اور ایک آپ کا احساس، باقی خدمت تو وہی کاری ہوتی ہیں آپ کی۔ اس لیے بیویاں بھی دیں احساس بھی، اور بیویوں میں میرے خیال میں زیادہ تر اکثریت میں ہوتا ہے، تو باقی جو ہیں میل ہمارے، ان میں ان کو بھی میں کہوں گی کہ اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالیں اور ان کو اپنے اس رشتے کو مضبوط بنائیں۔ اچھا، پھر چاہے شوہر ہو یا چاہے بیوی ہو نا، آپ لوگوں کو طنز نہیں کرنا، طنز آپ کے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ پھر موازنہ نہ کریں، پھر ایک اور پوائنٹ یہ کہ موازنہ نہ کریں، کمپیریزن نہ کریں، اس کا شوہر ایسا، فلاں کا شوہر ایسا، میری کزن کا شوہر ایسا، میری دوست کا شوہر ایسا، تو میرا شوہر ایسا کیوں نہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جیسی ان کی بیویوں میں خوبیاں ہیں وہ آپ میں نہ ہوں، تو اسی طرح کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ موازنہ نہ کریں، آپ کا شوہر اچھا ہے، برا ہے، جیسا بھی ہے وہ آپ کا ہے، آپ نے اس کو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کیا ہے، اور شوہر نے اپنی بیوی کو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کیا ہے، تو ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر کریں، خامیوں کو نظر انداز کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر اگلا جو پوائنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا، وہ ہے کہ انا، جو آپ کی ایگو ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ انا پسند نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ضدی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ضد اور انا اور اکڑ جو ہوتی ہے نا، وہ توڑ دیتی ہے رشتوں کو۔ اس لیے آپ نے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں تو بالکل ہی انا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی غلطی ہے، آپ مائی برائڈ ٹو بی، آپ معافی مانگیں، اور اگر لڑکوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کو، ہمارے جو دولہے ہیں، ان کو لگے کہ ان کی غلطی ہے، تو ان کو بھی معافی مانگنے میں بالکل جھجکنا نہیں چاہیے، ان کو بھی معافی مانگ لینی چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر ایک اور بات یہ کہ اپنی غلطی تسلیم کریں گے نا، جب آپ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی معافی نہیں مانگ سکتے۔ آپ لوگوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا، سوری کہیں، ایک دوسرے سے سوری کہنا سیکھیں، ایک دوسرے کو توجہ دیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک دوسرے کو توجہ دیں، نظر انداز نہ کریں۔ توجہ کسی بھی چیز کو خوبصورت بناتی ہے، تو اسی طرح توجہ رشتوں کو بھی خوبصورت بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت غصہ نہیں کرنا، ہر وقت جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں رہنا، ہر وقت ڈپریس نہیں رہنا، اپنے آپ کو آپ نے خوشگوار ماحول میں رکھنا ہے، گھر کا ماحول خوشگوار ہو، آپ کا موڈ خوشگوار ہو، آپ جب میری جو برائڈس ٹو بی ہیں، اگر آپ ان پوائنٹس کو
نظر انداز نہیں کریں گی تو یہ میرا پرومس ہے آپ سے کہ آپ کی لائف انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی. اور صرف پرومس نہیں ہے, میری دعا بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشیاں دے. آپ لوگ اپنے شوہروں کے دلوں میں بھی راج کرو, ان کے گھروں میں بھی راج کرو, اور آپ لوگوں کی زندگی ایک آئیڈیل لائف ہو. اور مجھے آپ لوگ ضرور بتائیے گا, جو میری میرڈ بہنیں ہیں اور جو میری میرڈ بہنیں تو ظاہر اپنا ایکسپیرینس بتائیں گی نا, تو وہ مجھے ضرور بتائیں کہ میں نے جو پوائنٹس بتائے ان میں سے ان کو سب سے اچھا پوائنٹ کون سا لگا. اور آپ لوگوں کے خیال میں ایک برائڈ ٹو بی کے لیے, جو ہماری لڑکیاں, ہماری بچیاں اگلے گھر جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں, تو وہ ان کے لیے کوئی ایک خوبصورت جملہ, کوئی ان کے لیے ایک اچھی سی نصیحت ضرور کیجیے گا. تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن باتیں بہت اچھی ہیں, نظر انداز نہیں کریے گا. لائک کرنا بالکل مت بھولیں, اور اگر آپ نے پہلی بار ہمارا چینل اوپن کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ کو اس چینل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. خوش رہیں, آباد رہیں.